اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام مومنین مومنات معرومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے تمام معرومین، میرے معروم استاد سید شفیع جعفر، شہید قاسم سلیمانی، شہید عارف حسینی، اور خاص طور پر مرحومہ شرمین بنت محمد علی ہریانی کی روح کو پڑھ کر بخشتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عزیزان محترم، مجلس جو ہے وہ مجلس جعل ثواب کی مجلس ہے. خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنے محرومین کے لیے جو اصالہ ثواب کا کام کرتے ہیں، جس میں سے مجلس اعضاء خود ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس سے ایک تو یہ فائدہ محرومین کو ہوتا ہے کہ جن کے لیے ہم یہ مجلس کرتے ہیں، خود دوسرا فائدہ ہماری اپنی ذات کو ہوتا ہے کہ ہم اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور یقیناً امام حسین سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ان کی اولاد پر جو ہے وہ کریا کرتے ہیں. اب یہ کام جو ہے وہ انسان کی اپنی روح کو بھی جو ہے وہ کمال پہ لے کے جاتا ہے، اور یقیناً جس کے کام جس کے اصالہ ثواب کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی یہ جو ہے وہ اس کا فائدہ پہنچتا ہے. کیونکہ ایام ماہ زکوٰۃ کے ہیں، اور ماہ زکوٰۃ میں ولادت امام رضا علیہ السلام بھی گزری ہے، اور ایک روایت کے مطابق 23 زکوٰۃ کو شہادت امام رضا بھی ہوتی ہے. تو میں بہرحال گفتگو جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے کلام سے جو ہے اس کو آغاز کرتا ہوں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام نے خود بھی فرمایا ہے کہ جو میری زیارت کو آئے گا میں جو ہوں وہ 3 جگہ اس کی زیارت پہ آؤں گا، جس میں ایک مقام جو ہے وہ انسان کا وہ عالم قبر بھی ہے، برزخ بھی ہے، کہ انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام ہمارے محرومین کی اس عالم میں جو مشکلات ہیں ان کو حل فرمائے. امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ بہترین جو ہے وہ بندہ یا بندگی اس کے بارے میں وہ کیسا ہو، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین بندے کی تعریف کرتے ہوئے کہ الذین اذا احسنوا استبشروا. امام رضا فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے بہترین بندے خدا کہ جب وہ نیکی کرتے ہیں تو وہ خوشحال ہوتے ہیں. یعنی جب بھی ان سے کوئی نیک کام ہوتا ہے، کسی کی مدد کرتے ہیں یا کوئی عبادت کرتے ہیں یا ایسا کام کہ جو نیکی میں شمار ہو، جو احسن شمار ہو، وہ یہ کام کر کر خوشحال ہوتے ہیں. اب یہ ایک ان کی خصوصیت ہے کہ نیک کام کرنے کے بعد ان کے اندر ایک شادابی آتی ہے، ان کی روح بھی جو ہے وہ خوش رہتی ہے، اور خود بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں. یہ پہلی خصوصیت ہے کہ ہم ان سب کو دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. دوسری چیز امام فرماتے ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی غلط کام ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی چیز کے جو ناگوار ہو وہ اگر ان سے ہو جاتی ہے یا انجام دے دیتے ہیں تو یہ استغفار کرتے ہیں. اب یہ بہت بہترین خصوصیت ہے
بندوں کی، کیونکہ وہ انسان ہے، انسان دنیا کے اندر ہے، گرفتار ہے، مشکلات ہیں، کہیں نہ کہیں انسان جو ہے وہ مشکلات میں دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، چاہے وہ غلطی زبان سے ہو، چاہے وہ نگاہ سے ہو، چاہے وہ کان سے ہو، چاہے وہ سوچوں سے ہو، چاہے وہ بہرحال کسی بھی عمل سے ہو، کہیں نہ کہیں انسان سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نقائص اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ خصوصیت ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ برا کام کر کر اس پر خوش نہیں ہوتے، وہ برا کام کر کر اس کو یہ نہیں کرتے کہ اب ہمیں اس کو، بلکہ ان کے اندر ایک اپنے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جس سے ان کے اپنے وجود میں ایک ناراضگی اظہار ہونے لگتی ہے، اور یہ جب ان کے اندر ہوتا ہے تو بہرحال وہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ خود توبہ کرنا، استغفار کرنا خود ایک بہت بڑا عمل ہے۔ استغفار کے اپنے کئی فلسفے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ پاک اور صاف کرتا ہے۔ ویسے بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب تک زندہ ہیں، اور آج ہیں کل نہیں، جو مرحومین جن کے لیے بہرحال ہم مثال ثواب کی مجلس پڑھ رہے ہیں، وہ مرحومہ جو ہے وہ کل ہمارے ساتھ تھی، آج نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگ جو ہمارے اطراف میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ چلے جاتے ہیں، صحیح و سالم ہوتے ہیں، اور اچانک سے بہرحال کوئی نہ کوئی حادثہ، بیماری ہے، کوئی نہ کوئی چیز، جیسے آج کل اس پینڈیمک نے بہت لوگوں کو جو ہے وہ بہرحال اسباب کے ذریعے سے دنیا سے چلے گئے، تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم کب تک زندہ ہیں۔ تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم استغفار کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم آگے کب تک زندہ ہیں، اس لمحے تک ہم لوگ زندہ ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ صاف رہے، اور ہم آمادہ رہیں کہ ہم جو ہے وہ اس دنیا سے ٹریول کر سکیں۔ تو یہاں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بہترین بندے ہیں خداوند متعال کے، جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ استغفار کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو امام فرماتے ہیں وہ اوتو شکرو، اور جب ان کو کوئی چیز عطا ہوتی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ انہیں ملتی ہے، تو وہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ اب یہ خود ایک بہت بڑی صفت ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی زندگی کے اندر جو اس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے گریا کرتا رہتا ہے، اس کے لیے بولتا رہتا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف بالکل اگر آئینے کا دوسرا رخ دیکھے تو اسے پتہ چلے گا کہ کتنی چیزیں خدا نے اس کو عطا کی ہیں، کتنی چیزیں اس کے پاس ہیں۔ خود یہ زندگی ہونا، خود یہ حیات ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ ظاہر ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد تو اس کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ آئے اور خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے، نیک کام کرے، کیونکہ وہاں تو قیامت میں تو روز جزا ہے، اور عالم برزخ بھی جو ہم کرتے ہیں اس کو ہمیں وہ ریفلیکٹ کرے گا، جو ہم نے کیا ہوگا، بولا ہوگا، دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، سب اسی کی ریفلیکشن ہے۔ تو وہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ابھی حیات ہے، جب زندہ ہیں جب تک، تو یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب ہم صبح اٹھیں خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلے شکر کرنا چاہیے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں ایک اور دن دیا، ایک دن دیا کہ ہم اس دن کے اندر ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں، اس دن میں ہم حلال کام کر سکتے ہیں، اس دن میں ہم اس کے مزید قریب ہو سکتے ہیں، اس ایک دن کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں، اپنی قبر کو، اپنی برزخ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ ایک چاہے وہ ظاہری طور پر چھوٹی نیکی ہو، لیکن اگر وہ نیکی خداوند متعال کو پسند آ جائے تو وہی ایک نیکی انسان کو جو ہے وہ پرواز کر کے لے جا سکتی۔ بالکل اس شخص کی طرح واقعہ اس کا مشہور ہے کہ بہت تنگ دست تھا، بہت مشکل کے اندر تھا، پریشانی تھا، ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ میرے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چلو آؤ مچھلیاں پکڑتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ بہرحال میں اتنا وہ تھا مشکل میں، فقر میں، اور یہ مجھے جو ہے وہ مچھلیوں کے لے گئے، لیکن بہرحال مچھلی انہوں نے لی اور مجھے مچھلی دے دی، اور پھر بہرحال اس مچھلی کو تلا اور پتنی کو بہرحال اس کو بنا کر میں لے کے جا رہا تھا، تو یا میں نے اس کو بیچا، شاید اس نے اس کو مچھلی کو بیچا، اس کے ذریعے روٹیاں لی، کچھ ایسا بھارت واقعہ میں تھا۔ خلاصہ جو میسج ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ وہ لے کے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ خاتون جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے، بھوک اور افلاس میں، اور پریشان ہے، اور تو اس نے پہلے دیکھا اپنی طرف، روٹیوں کو دیکھا، کہا میں بھی کافی عرصے سے بھوکا ہوں، لیکن یہ بچے اور یہ خاتون تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، چلو میں ان کو دے دیتا ہوں، خدا مالک ہے۔ ان کو دے دیتا ہے، آگے جا کے دیکھتا ہے تمہارا ایک شخص اس کے نام لے رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے اس شخص کو جانتا ہے، یہ تو اس کے بعد جاتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا، کہتا ہے اس شخص کو جانتا، کہتا ہے میں خود ہوں، کہتا ہے کہ تمہارے والد صاحب نے بہت عرصے پہلے میرے پاس کوئی چیز رکھوائی بھی تھی،
کچھ اماؤنٹ تھی، کچھ تھا، وہ میں کافی عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں، اور وہ کہ وہ ان کی چیز جو ہے وہ ان کے فرزند کو یا ان کے بہرحال کسی کو دے دوں، تو یہ تمہارا حصہ ہے۔ وہ اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے، اور وہ بہرحال اس کے ذریعے سے خدا اس کو ہاتھ کھولتا ہے، اور وہ خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ دیتا رہتا ہے جو بھی نیک کام کرتا ہے، ساری چیزیں۔ بہرحال وہ ایک دن خواب میں دیکھتا ہے کہ روز قیامت ہے، اور قیامت میں حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اب اس کی نیکیوں کو تولا جا رہا ہوتا ہے، دیکھا جا رہا ہوتا ہے، تو بہرحال اس کا جو نیکیوں کا جو پلڑا ہوتا ہے ترازو کا، وہ ہلکا ہوتا ہے، دوسری طرف زیادہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اس نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن شاید اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس کا نام، اس کا نمود، کہیں نہ کہیں شاید دکھاوا، یا وہ چاہتا ہو کہ لوگ میری تعریف کریں۔ بہرحال اب وہ پھنس جاتے ہیں کہ بہرحال اس کا ابھی نہیں ہے، تو ملائکہ کہتے ہیں کہ اس کے مال سب ختم ہو گئے، تو بہرحال ایک ملائکہ کہتا ہے کہ وہ اس نے کچھ روٹیاں دی تھی، وہ باقی ہے، وہ نیکی جو ہے وہ اس کی باقی ہے۔ جب اس کو ڈالا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہو گیا، اور وہ چیز جو اس نے دی تھی، وہ اس نے جو ہے وہ خلوص سے دی تھی، اخلاص سے دی تھی، خداوند متعال کے لیے دی تھی۔ تو بہرحال اس کو وہ بیداری ملتی ہے، اور پھر بیدار ہوتا ہے، تو پھر زندگی متوجہ ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمیں بھی جو ہے وہ ایک نیک کام، اس کا ایک چیز اس کی زندگی میں اس کو آخرت کو ایک جگہ، اس کے بہترین چیزوں کو اسے اس کے میدان اعمال کو بڑھا سکتی ہے۔ تو ہمیں بھی خداوند متعال ہر روز صبح جب ہم اٹھتے ہیں، اور یہ ہمیں گو کہ ہمارا اٹھنا، ہمارا ہر روز، ہمارا ہر قدم جو ہے وہ ہمیں موت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آج ہماری ایج اتنی ہو گئی ہے، آج ہمیں خوشی کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، خوشی کا دن اس لیے کریں کہ ہمیں پھر اللہ نے وقت دیا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں، ورنہ اگر یوں دیکھا جائے تو ہم ہر ایک قدم، ہر ایک سانس اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمارا ایک دن معین ہے، فکس ہے کہ ہمیں اس دن اس دنیا سے جانا ہے۔ تو یہ جو خدا ہمیں دیتا ہے، عنایت کرتا ہے، یہ خدا کی نعمت ہے۔ ہم بہت سی دوسری چیزوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں کہتے رہتے ہیں یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ دے دے، یہ دے، جبکہ یہ نہیں کہتے کہ خدا شکر گزار ہیں، تو نے دن دیا، تو نے نعمت دی، تو نے اسلام دیا۔ پروردگار سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہے کہ ہم دین مبین اسلام پر قائم ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر قائم ہے۔ پروردگار تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں، تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کر رہا ہوں۔ پروردگار تو نے صحیح و سالم دیا، تو نے اپنی نعمتوں کو مجھے استعمال کرنے کی توفیق دی۔ یہ خود نعمتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہرحال جو مرحوما کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی انسان کو ہو، یقیناً کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا، یقیناً دنیا میں ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اسی طرح والد کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس طرح بہرحال جو رشتے ہوتے ہیں، چاہے وہ زوجہ ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، اولاد ہو، ظاہر ہے وہ دنیا جائے تو اس کی جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں گے بہرحال جانا برحق ہے، ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہے، لیکن جو ہے وہ ہم اس کے شکر گزار ہوں خدا کی بارگاہ میں کہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم جو ہے وہ اپنے محرومین کے لیے بھی نیک کام کر سکتے ہیں، ہم اپنے لیے بھی جو ہے وہ آخرت کے لیے سامان کو جمع کر سکتے ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بہترین لوگ ہیں، جو بہترین خدا کے بندے ہیں، وہ جو ہے وہ شکر گزار ہوتے ہیں جب ان کو کچھ عطا ہوتا ہے۔ تیسری چوتھی چیز جو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عزب طلوع صبر، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی مشکل میں گرفتار ہو گئے، کسی چیز میں مبتلا ہو گئے، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ فائنینشیل ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بہرحال انسان کی زندگی ہے، زندگی کا تقاضا یہی ہے، دنیا ہے ہی اس لیے۔ بہرحال دنیا میں ساری چیزیں، انسان بغیر مشکلات کے تو زندہ نہیں رہ سکتا، کہیں نہ کہیں ہر شخص کو ہو سکتا ہے کہ ہم شاید کسی کو دیکھتے ہوں کہ ہمیں نظر آئے کہ مشکل میں نہیں ہے، اس کی زندگی بڑی یہ ہے، وہ ہر آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مشکل میں ہے، چاہے وہ مالدار ہو، ثروت مند ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، بہرحال چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر آدمی کی ایک مشکل ہے، کیونکہ دنیا ہے ہی ایسی جو مشکل کی جگہ ہے، مشکلات کی جگہ ہے، امتحانات کی جگہ ہے۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو بھی امتحان ہے، اگر کسی کی اولاد ہے تو بھی امتحان ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی امتحان سے جو ہے وہ باہر نکلا۔ خب یہ امتحان اور مشکلات انسان کی زندگی میں انسان کو مضبوط کرنے میں آتی ہے۔ ایک شخص کے جس کی ٹریننگ ہی نہ ہو،
جس کو سکھایا نہ گیا اور آپ اس کو ہائی وے پہ گاڑی دے دیں، اس نے ٹریننگ نہ لی ہو، اس کو پتا نہ ہو کہ رش میں کیسے چلانی ہے، اسپیڈ کیسے چلانی ہے، کم کیسے کرنی ہے، کس ٹریک میں کیسے چلانی ہے، کس طرح کرنا ہے، روکنا کہاں ہے، خوب اگر آپ اس کو بغیر ان کلاسز کے، بغیر اس کو ٹریننگ دیے، بغیر اس کا امتحان و سختی کیے اگر آپ اس کو ہائی وے بھیج دیں گے تو وہ نہ صرف دوسروں کو نقصان دے گا بلکہ وہ خود اپنی جان بھی اس کے خطرے کے اندر ہے۔ امتحان پختہ کرنے کے لیے، انسان کو اس کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ جو اپنی اولاد کی ایسی پرورش کرتے ہیں کہ ان کو کوئی مشکل نہ ہو، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، وہ غلط کرتے ہیں۔ بہرحال ان کو نیچرل طور پر ان کو بڑا ہونے کی توفیق دیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں ڈیسیجن لے سکیں، فیصلے کر سکیں اور دنیا کو دیکھ سکیں۔ بودھا جو بہرحال بدھسٹ مذہب ہے اور جس کے اوپر یہ سارا قائم ہے، وہ خود بہرحال ایک سلطان یا ایک بادشاہ یا جو بھی بہرحال زمانے میں تھا اس کا بیٹا تھا، اس نے کبھی زندگی میں کوئی مشکل نہیں دیکھی تھی، کبھی اس نے کچھ دیکھا نہیں۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے اس محل سے یا جگہ سے جہاں وہ رہتا ہے اس سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کوئی جنازہ لے کے جا رہا ہے، کوئی فلانی جگہ مبتلا ہے، کوئی کسی چیز میں ہے، کوئی، تو اس نے بولا کہ یہ درد کیا ہے، یہ درد سے تو میں متوجہ ہی نہیں ہوں۔ اب یہی درد، یہی مشکلات جس نے اس نے دیکھی تو اسی چیز نے اس کو وہاں سے باہر کھینچا، اور اس نے کہا کہ اگر یہ درد نہ ہو تو انسان بن نہیں سکتا۔ اور بہرحال وہ پھر جو ہے وہ انہی دردوں کو دیکھتے ہوئے معاشرے کی، دنیا کی، بہرحال وہ آہستہ آہستہ بہرحال وہ خود ایک جگہ پر، ایک مقام پر جو ہے وہ پہنچ جانا کہ انسان جو ہے وہ ان دردوں کو جو ہے وہ محسوس کرنا پڑتا ہے۔ یہی چیزیں انسان کو پختہ دکھاتی ہیں۔ وہ لوگ جو ہم بعض اوقات ظاہری طور پر دنیا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو آج کامیاب نظر آتے ہیں، تو زندگی کی مختلف فیلڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مشکلات اور چیزوں کو دیکھا ہوتا ہے، گزرے ہوئے ہوتے ہیں، تبھی وہ بہرحال ایک مقام پر آ کر جو ہے وہ اس چیز کی اہمیت کو بھی پہچانتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین بندے وہ ہیں کہ جو مشکل پڑتی ہے، ان کے اوپر سختیاں پڑتی ہیں، وہ اس میں صبر کرتے ہیں۔ وہ صبر کرنا خود قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یعنی گویا جو لوگ صبر کرتے ہیں پروردگار ان کے ساتھ ہے، پروردگار جو ہے وہ ان کو مشکل سے نکالتا ہے۔ اور دنیا ویسے بھی لمیٹڈ ہے، دنیا محدود ہے، ہم کتنا زندہ رہ لیں گے، ہم کتنی چیزیں کر لیں گے، ظاہر ہے بدن تو ویسے بھی یہیں رہ جائے گا، حتیٰ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم اسی دنیا کو بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ گھر بن جائے اور بڑا پیٹ تو ضروری ہے، اچھی بات ہے، انسان اس کے حلال کمائے، اچھا گھر ہو۔ خوب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ انسان اچھے کے لیے اس کا گھر اچھا ہو، اس کے دوست احباب اس کے اچھے ہونے چاہیے، ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ضروری ہیں۔ لیکن یہ کہ انسان اپنی پوری انرجی کو انہی کاموں میں خرچ کر دے، انہی ساری چیزوں میں لگا رہے، انہی بھاگ دوڑ میں لگا رہے اور آخر میں اس میں چلے جانا ہے، تو دنیا سمیٹ لی جائے گی۔ یہ بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز اور بڑی بڑی بلڈنگیں اور پہاڑ اور یہ سب ختم ہو جائے گا، روئی کی گالے کی طرح اڑ جائے گا یہ، اور خدا کی بارگاہ میں سب نے حاضر ہونا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں سب جواب دوں ہیں، سب کو جواب دینا ہے۔ وہاں مالک یوم الدین ہے، وہاں صرف وہی مالک ہے اور کوئی مالک نہیں ہے۔ وہاں کوئی چیز جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی، وہاں سب کچھ عیاں ہے، حتیٰ جو ہے وہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو وہ جو ہے وہ دکھائی جائے گی، چاہے وہ نیکی ہو چاہے وہ برائی ہو، سب ظاہر ہو جائے گا۔ ہر چیز خود بولے گی، ہر چیز خود گواہی دے گی، کوئی جو ہے وہ کسی کو چھپا نہیں پائے گا۔ بہرحال وہاں معاملہ جو ہے وہ سخت ہے، تو ہم بہتر اس دنیا میں بھی کام کریں، چاہے وہ ظاہری طور پر بھی کام ہو، لیکن یہ سب کچھ ہمیں اس طرف ڈرائیو کر سکے کہ ہم آخرت میں خدا کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمندہ نہ ہوں کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں اور ہم نے جو ہے زندگی میں کیا کیا۔ تو امتحانات کے اندر صبر کرنا جو ہے وہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آیت اللہ نخود کی اصفہانی، حسن علی نخود کی اصفہانی کی جو مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے حرم ہی میں دفن ہے، ان کا شاگرد بیان کرتا ہے کہ میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ گریا کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ خدا متعال نے میرا مرتبہ، میرا رتبہ بڑھا دیا ہے، جو بہرحال باطنی مراتب ہوتے ہیں وہ بڑھا دیے۔ تو کہا اس میں خوش ہونا چاہیے، آپ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس لیے گریا کر رہا ہوں کہ جب کوئی میرے پاس آتا تھا کہ اس کی کوئی پریشانی ہے، اس کی کوئی مشکل ہے، تو میں اس کے لیے دعا کرتا تھا، اس کی وہ مشکل حل ہو جاتی تھی۔
جبکہ اس مقام پر میں بھی پہنچا ہوں، تو یہاں سے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو اس کے اوپر مشکل تھی، وہ مشکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، یعنی خدا کی طرف سے اس کے اوپر کرم تھا، اور میں دعا کر کے اس کے کرم کو پروردگار پہ ہٹا دیتا تھا۔ وہ ظاہر ہے ہر کوئی اس نگاہ کو دیکھ نہیں سکتا، بعض اوقات جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتا، ہم واقعاً پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اس کے اوپر مشکلات نہ ہوں، وہ ایک امن کی پوزیشن میں ہو، تو اسے خدا سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رابطہ اس کو ہر اس مشکل وقت کے اندر مضبوط رکھتا ہے، اس کے پاؤں کو ہلنے نہیں دیتا، مشکلات سے گزر جاتا ہے کہ ہر حال زندگی کی ہر دھوپ اور چھاؤں آنی ہے اور یہ ساری چیزیں گزر جانی ہے۔ تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ متوجہ رہے، اور بہترین اللہ کے بندوں کی یہی خصوصیت ہے کہ وہ جو ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں جب کوئی مشکل آتی ہے تو شکر گزار ہوتے ہیں۔ پانچویں چیز جو امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایزا غضبوا یعنی کیا؟ یعنی کہ جب یہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ ناراحت ہوتے ہیں، یہ کسی بھی وجہ سے حالت غضب ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، تو یہ معاف کر دیتے ہیں، یہ درگزشت کرتے ہیں۔ خوب یہ بہت بڑی صفت ہے۔ انسان اصل میں ایکچوئل تو انسان جو ہے وہ غصے کی حالت میں پہچانا جاتا ہے، البتہ غصہ کرنا یہ ہے کہ کہاں کے دشمن کے مقابلے میں خشمگین ہونا وہاں پہ تو خیر ضروری ہے، لیکن بہرحال عام زندگی کے اندر انسان جو ہے وہ کسی وجہ سے کوئی ایسا کام جو اس کے مطابق نہیں ہوا، وہاں اس کو غصہ آ جانا، کہیں سڑک پہ جاتے ہوئے کسی بھی معاملے میں، بہرحال انسان ہے، حوادث پیش آتے ہیں زندگی کے اندر، گھر کے اندر خاص طور پر، کام میں کہیں اس کے اندر غصہ آ جاتا ہے۔ غصے کو اگر انسان پی لے، خدا خود کہتا ہے کہ خدا کو جو ہے وہ جرعہ، یعنی ایک جیسے انسان پیتا ہے پانی، اس میں سے یہ چیز خدا کو پسند ہے کہ جو غصے کو اپنے پی لیتا ہے، یعنی کنٹرول کر لیتا ہے، خدا کو یہ جرعہ جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ تو ہم ظاہر، اور انسان پہچانا بھی اسی میں جاتا ہے، انسان کی حالت بھی اسی حالت پہچانی جاتی ہے، انسان انہی حالت کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اس کی اندر کی شخصیت کیسی، کہ خدا بہرحال ہمیں بچا کے رکھے، خدا توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں۔ بعض اوقات انسان فیملی میں، گھر میں، بچوں کے آگے، وائف کے آگے خوب انسان جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ ماں باپ کے آگے، بہن بھائیوں کے آگے، دوست احباب، انسان ہے بہرحال ایسی چیز جو اس کے مناسب نہیں ہوتی ہے، اگر وہ سامنے ہو تو اس کے اندر ہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خدا بہرحال ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں ہر ایک چیز دیکھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے۔ اور ویسے بھی یہ سارے غصے و غضب اور ہم چیزوں پہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے آج سوسائٹی کے اندر اختلافات ہیں، آج ڈائیورس کا ریشیو بہت بڑھ چکا ہے، اسی ذرا سی چیزوں کی وجہ سے، ذرا سے غصے کی وجہ سے، کہ زندگی ہے کتنی، زندگی بہت تھوڑی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو لذتیں ہیں، دنیا کی ساری چیزیں شاید بہت لمبی ہیں، طولانی ہیں، جبکہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے انسان مریض ہو جائے، بہترین کھانا اس کے سامنے رکھا ہوا ہو، اس کو اس کا ٹیسٹ نہیں آتا۔ انسان جو ہے وہ ذرا سا اس کے بدن میں درد اور اسی سے بہترین اس کے پاس جگہ ہو بیٹھنے کی، لیٹنے کی، اسے آرام نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال انسان کی زندگی محدود ہے، انسان خود محدود ہے۔ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ سب میں یہ بہت کچھ کر لوں گا، جبکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل جو لذتیں ہیں وہ اس طرف ہیں، خدا نے ادھر رکھی ہوئی ہیں، اور یہاں پر خدا نے ہمیں احکام دی، یہاں جو حلال طریقے سے ہم اس کو استعمال کریں، حلال طریقے سے چیزوں کو دیں۔ امام رضا علیہ السلام ایک اور حدیث میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ اعمال جو ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی جو ہے وہ پہنچتے ہیں، چاہے ہم جو ہے وہ اچھے ہوں، چاہے وہ برے ہوں۔ یہ جو ہے وہ ہر روز امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی خدمت میں جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی ہوشیار رہو، یعنی بیدار رہو کہ تمہارے عمل جو ہے وہ رسول خدا کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں۔ تو اب بہرحال ہم اپنی زندگی کے اندر جن چیزوں کے اندر بھی مصروف ہیں، جو چیزیں بھی ہم انجام دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں یہی ہیں جو عالم برزخ کے اندر ہمیں جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ اگر اچھا عمل کر رہے ہیں، خدا کا شکر کریں، اور ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرمندہ نہ کریں جب ہمارے اعمال جا رہے ہوں۔ خدا بہرحال ہمیں معاف کرے،
خدا واقعا لطف کرے. خدا نے دنیا میں تو ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ میرے عمل کیا ہے، میرے عمل کیسے ہیں، کیونکہ لکھے بھی نہیں آتے میرے چہرے پر. خدا نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے. خدا کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے، پروردگار ہمارے ان عیبوں کو چھپا پر اللہ ہمیں معاف کر کہ ہم اپنے پیغمبر کے آگے، اپنے رسول کے آگے جو ہے وہ شرمندہ نہ ہوں اس دنیا میں اور روز قیامت کے اندر. مطلب وہ کیا کہیں گے کہ یہ میرے چاہنے والے تھے، یہ وہ تھے جو میرے اوپر درود بھیجتے تھے، میرے اوپر سلام بھیجتے تھے، اور ان کے عمل کیسے ہیں. تو یہ خود ایک انسان کے لیے بہت مشکل لمحہ ہے. سزا ہونا نہ ہونا خود ایک الگ بات ہے، لیکن خود ایک انسان خود سوچے کہ کیسے حاضر ہوگا ان کی بارگاہ کے اندر. تو یہاں پر انسان ضروری بھی ہے، کیونکہ جو لمیٹڈ ٹائم ہمیں خدا نے دیا ہوا ہے، ہم اس کے اندر ایسا کام کریں کہ ہم عالم برزخ قبر کے جو معاملات ہیں، جو انسان کا دوسرا سفر شروع ہوتا ہے، تو وہ سفر طولانی ہے، ظاہر ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ سفر رہے گا. اور پھر اس کے بعد قیامت کے جو مراحل ہیں یقیناً آسان نہیں ہے. بعض علماء جب قیامت کی آیات کی تلاوت کرتے تھے قرآن کے اندر تو گریے کرتے تھے، روتے تھے. اور ہم لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہم پڑھتے ہیں قرآن کی آیتیں، ہم پڑھتے ہیں قیامت کی آیتیں، اور میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، مجھے کوئی خوف نہیں ہے. اس لیے امام علی علیہ السلام بھی ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ڈرنا ہے تو صرف اپنے اعمال سے ڈرو، گناہوں سے ڈرو جو تم سے انجام ہوئے. ڈرو کہ یہ تمہیں ڈبوئیں گے، کیونکہ بہرحال یہ گناہ انسان کو، یہی ہیں جو انسان کو مشکلات میں ڈالیں گے، یہی اس کے اندر مشکلات ہے. تو ہم بہرحال اپنے اعمال کو اچھا کریں، اپنے عمل کے ساتھ اپنے عقیدے کو اچھا کریں، اور متصل ہوں، توسل کریں اہل بیت علیہ السلام سے کہ وہ بہرحال ہمیں دنیا میں بھی نجات دیں، ہم آخرت میں. اور دنیا میں ظاہر ہم کو ایسا کام کریں تاکہ ہم اپنے وقت امام تک پہنچیں. یہ ہمارا وظیفہ ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور ہمارے وقت امام زندہ ہیں، ہمیں ان تک جو ہے وہ بہرحال اپنے آپ کو پہنچانا ہے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کام، اپنے مال، اپنی اولاد، ہر چیز جو ہے وہ ہمیں دینا ہے. روحی و نفسی و اولادی و اہلی و مالی لقل فدا، یعنی ہر چیز جو ہے ان کے اوپر فدا ہے. ظاہر ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. ویسے بھی دور آخر الزمان ہے، اور انشاءاللہ امام کا ظہور بہت نزدیک ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں تاکہ ہم اگر مر بھی جائیں تو ہم قبر سے جو ہے وہ اٹھائے جائیں. بار میں اس سے زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا، اور ہم امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل بھی کرتے ہیں کہ مولا بہرحال ایام آپ کے ایام ہے، یہ مہینہ ہی پورا آپ کا مہینہ ہے، کیونکہ اس آخر میں مہینے کے آپ ہی کے بیٹے کی جو ہے وہ شہادت بھی ہے. اور امام رضا علیہ السلام خود فرماتے تھے کہ جب ماہ محرم آتا تھا تو امام کو دیکھتے تھے کہ امام جو ہے وہ مسکراتے نہیں تھے، سیاہ لباس پہن لیتے تھے، اور گریہ اور بقا جو ہے وہ اپنے جد کے لیے، سید الشہداء کے لیے انجام دیتے تھے. امام جو ہے وہ یہ ہمیشہ سے کہ گریہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے سید الشہداء کے اوپر. سید الشہداء کے لیے رونا انسان کے وجود کو پاک کرتا ہے، انسان کے وجود کو جو ہے وہ صاف کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی ہستی ہی ایسی ہستی ہے، ذات ایسی ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ نہ صرف اپنے زمانے کے لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے بلکہ تا قیامت کے لوگوں کو جو ہے وہ راہ نجات دکھائی ہے، اور راستہ دکھایا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس جو کچھ ہے سب تم نے خدا کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے اور اس کی بارگاہ میں شکر گزار رہنا. خوب یہ بہترین راستہ یہی ہے، بہترین سفر یہی ہے جو کہ کربلا والوں نے کیا. اس لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب بھی تم ان کو یاد کرو، خاص طور پہ اصحاب امام حسین کو یاد کرو، تو کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے. کس طرح امام کے ساتھ تھے یہ، امام پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا. شب عاشورہ جب کہا گیا کہ شمع جو ہے وہ بند ہو جائے اور آپ لوگ چلے جائیں، مگر کوئی نہیں گیا، بلکہ یہی کہا جو ہے وہ اگر ہمیں 70 دفعہ بھی مارا جائے اور 70 دفعہ زندہ کیا جائے ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. امام حسین وہ کتنے بہترین لوگ تھے،
کہ روزے عاشورہ اپنے سینوں پہ تیر کھاتے رہے اور جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کوئی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، بلکہ خود امام سے گرتے وقت یہی کہہ رہے ہیں، یہی فرما رہے ہیں، مولا آپ ہم سے راضی ہیں، جبکہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کرتے ہیں۔ لیکن سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا سید الشہداء۔ کیا غربت کا عالم ہے کہ یہ سارے آپ کے جو ہیں وہ اصحاب، آپ کی اولاد، آپ کے سب اطراف میں سب جا چکے ہیں، روزے عاشورہ ہے اور آپ تنہا ہیں اور اپنی تلوار کو زمین پر رکھ کر دائیں دیکھتے ہیں اور بائیں دیکھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں اینا اینا مسلم، اینا اینا ہانی ابن عروہ، اینا اینا حبیب ابن مظاہر، کہاں ہو؟ جبکہ سب جو ہے وہ دشت کربلا میں جو ہے وہ سو رہے ہیں، کہیں کسی کا بدن مبارک ہے اور کہیں کسی کا بدن مبارک پڑا ہے، اور یہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک وہ کہ جسے بی بی نے چکیاں پیس کر پالا تھا دشت کربلا میں، چند دن کا بھوکھا اور پیاسا ہے اور زخموں کی شدت ہے، مگر اس کے باوجود بھی اپنے آخری وقت میں اپنی بہن سے وداع کرتا ہے، اپنی بیٹیوں سے بھی وداع کرتا ہے، اور اب جا رہا ہے، گویا اب جب جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ دیکھنے والے یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی گیا ہے میدان میں وہ واپس نہیں آیا ہی بھی ہے تو اس کا بدن واپس آیا ہے۔ ابھی مولا اپنی بہن سے جدا ہو کر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پھر پیچھے سے آواز آ رہی ہے، محلن محلن یبنت زہرا، زہرا کے لال تھوڑا آہستہ چلو۔ امام مڑ کر دیکھتے ہیں بہن ہے، کہا ابھی تو میں آپ سے ودا ہو کر آیا ہوں۔ بہرحال بیان ہوتا ہے، امام اترتے ہیں اور بہن جو ہے وہ گلوں کے بوسے لیتی ہیں اور اپنی ماں کی وصیت کو بیان کرتی ہیں، وہ مقام کہ جہاں پر کند خنجر چلنے والا ہے۔ ہاں عزاداران محترم، عصر عاشور میں وہ وقت بھی آیا کہ جب امام حسین سرزمین کربلا پر ہیں اور شمر جو ہے وہ سینے پر بیٹھا اور کند خنجر سے اس مقام پر جو ہے وہ ضربتیں لگا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ چند فاصلوں سے اس کیفیت کو دیکھ رہی ہے اور خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے، تقبل منا، پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار اس کے حلال عطا فرما، جو بیمار ہیں خاص طور پہ اس مشکلات میں، اس بیماری وبا کی وجہ سے جلد انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جلد سے جلد ان راستوں کو کھول دے تاکہ مومنین جو ہے وہ زیارتوں پر جو ہے وہ تشریف لا جا سکیں، ہمیں جو ہے وہ بیت اللہ کی، مدینہ منورہ کی، مشہد مقدس کی، قم المقدسہ، کربلا، نجف، کاظمین، سامرا، شام، ہمیں سب جگہ زیارت توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو دنیا سے ہمارے محرومین چلے گئے ہیں، خاص طور پہ جن محروموں کی مجلس سے، پروردگار ان کو عالم برزخ میں آسانی عطا فرما، ان کے ان رحائل کو، مراحل کو جو ہے وہ احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری عاقبت بخیر عطا فرما، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین، خاص طور پہ مرحومہ کی روح کو پڑھ کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔